بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دنیا کا پہلا قتل، یعنی حابیل اور قابیل کے بارے میں۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بڑے ہوئے تب جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم پر سلام بھیجا ہے اور کہا کہ دونوں بھائیوں کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابیل کی بہن کو حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کو قابیل کے ساتھ شادی کر دو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابیل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان لے۔ اس نے کہا، نہیں، مگر تم حابیل کو دوست رکھتے ہو اور یہ بسبب دوستی کے تم کہتے ہو۔ پہلے جس نے عدول حکومی اپنے ماں باپ کی وہ قابیل ہی تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ اور حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابیل نے حسد سے حابیل کو کہا کہ میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے باپ نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور اللہ کا حکم بجا رکھوں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو واسطے تشریفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی منع پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول و مقبول ہوگی، اس کی بیوی اقلیمہ ہوگی۔ بس دونوں بیٹوں نے بحسب حکم باپ کی کئی بکریاں ذبح کر کے گوہیں منع پر رکھ دی۔ وہیں آتش بے دو مثال سمریغ نے آ کر ایک قربانی حابیل کی جلا دی اور قربانی قابیل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے بولا، میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قربانی تیری قبول ہوئی۔ حابیل بولا، اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو، میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا، اور اب وہ کوہ منع حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی اب تک اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں کوہ آتش حاکم تھی، جو چیز انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے غیب سے آ کر آگ اسے جلا دیتی، اللہ کی درگاہ میں وہ مقبول ہوتی۔ اور حضرت نوح کے ایام میں حاکم کشتی تھی، اس میں جھوٹ سچ معلوم ہوتا تھا۔ جو شخص ہاتھ اس پر رکھ دیتا متخاصمین میں سے، اگر کشتی ساکن رہتی تو وہ شخص سچا ہوتا اور اگر ہلتی تو دروغ گو ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سا تھا، جو اس پر ہاتھ رکھتا اگر آواز نکلتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا، اگر آواز نہ نکلتی تو وہ شخص سچا ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وقت میں حاکم زنجیر تھی، آسمان سے لٹکتی ہوئی، جو متخاصمین اس میں سے اس پر ہاتھ ڈالتا وہ زنجیر اس کے ہاتھ میں آ جاتی تو وہ راست گو ہوتا، اگر نہ آتی تو وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حاکم سوراخ سومنا کا تھا، متخاصمین پر کے پاؤں اس میں ڈالتے، اگر پاؤں اس میں نہ اٹکتا تو وہ شخص سچا ہوتا، اگر پھنس جاتا تو وہ دروغ گو ٹھہرتا۔ حضرت زکریا کے زمانے میں قلم آنی کا تھا، قلم کو حکم ہوتا کہ نام اپنا لکھ کر پانی میں ڈال دو، اگر وہ پانی پر تیرتا تو وہ آدمی سچا ہوتا اور اگر ڈوب جاتا وہ جھوٹا ٹھہرتا۔ اور جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت پہنچا تب حق تعالیٰ نے ان سب احکام گزشتہ کو منسوخ کر کے گواہوں پر رکھا۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، جھوٹے اور سچے کو میں خوب جانتا ہوں، جو سچا ہوگا اس کو جزا نیک ملے گی اور اگر کاذب ہوگا تو جزا اس کی بد ملے گی۔ ایک روز قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے سب فرزند کہیں گے کہ قربانی ہماری باپ کی قبول ہوئی اور تمہارے باپ کی نہیں۔ قابیل نے کہا، اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر ہے؟ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ اچھا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں تجھے نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر روز حشر تو عنداللہ ماخوذ ہوگا اور دوزخ کا حقدار ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کے سنتے ہی اور بھی اس کا جانی دشمن ہو گیا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا، حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے۔ قضاء الہی سے ایک روز قابیل نے حابیل کے بقرے خانے کے پاس جا کر دیکھا، وہ منگل کا دن تھا کہ حابیل سوتا ہے۔ وہ اس میں مسترد ہوا کہ اس کو کس طرح ماروں۔ قضاء الہی سے گریز نہ تھا کہ اس میں شیطان بصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابیل کے آ کر ایک پتھر اٹھا کر سانپ کے سر پہ مارا۔
سانپ مر گیا اور وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ تب قابل نے ابلیس لائن سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابل کے سر پر مارا۔ حابل مر گیا اور وہ مردود اللہ کے دربار میں عاصی و کافر ہوا۔ بعد گرد اس پر آ گرے۔ قابل متردد ہوا کہ اس کا اب کیا کرنا چاہیے۔ آخر اس لاش کو کاندھے پہ لے کر گرد گرد عالم کے پھرنے لگا۔ جس زمین پر لہو اس کا گرتا زمین شور ہو گئی، اور بس اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فصیحت کرے۔ پھر 2 کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ دونوں آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ زمین کو کھود کر قبر کی مثال بنا کے اس میں دوسرے کوے کو گاڑ کر چلا گیا۔ قابل بولا، اے خرابی، مجھ سے اتنا نہ ہو سکے ہو جاؤں میں اس کوے کے برابر، میں چھپاؤں اپنے بھائی کا عیب۔ اور پھر لگا پچھتانے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے پہلے کوئی انسان نہیں مرا تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کا کیا کرنا چاہیے۔ حابل نے قابل کو دفن کیا، بعد اس کے جانے کا قصد کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، اے زمین قابل کو داب لے۔ تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک داب لیا۔ جب قابل نے آسماں کی طرف روئے بسوئے منہ کیا اور کہا، خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی۔ آواز آئی، ملعون، ابلیس نے اپنے بھائی کی خونہ ریزی نہیں کی تھی۔ پھر بولا، خدایا میرا باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں دفن کر دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا، اے مردود، تیرے باپ نے قطع صلہ رحم کب کیا تھا جیسا کہ تو نے کیا؟ پھر قابل کو سینے تک زمین نے داب لیا۔ جب اس نے کہا، یا رب کی قسم تیری کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے میرے گناہ بخش دے۔ پھر ندا آئی، زمین اس کو چھوڑ دو۔ تب اس نے اسے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت قابل کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کو نیزہ مارا، پھر اللہ جل شانہ نے اس کو زندہ کیا، پھر نیزہ مارا، پھر اسے زندہ کیا۔ اس طرح حال اس کا روز قیامت تک رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ حابل کو دفنانے کے بعد قابل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی، بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت گری، حسد و فساد، آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابل نہیں رکھی۔ واللہ عالم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو قابل کے نام اعمال میں بھی اس کا قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجد وہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ سے تشریف لائے، حابل کو بہت تلاش کی مگر نہ پایا۔ بعد لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا چند روز سے معلوم نہیں کہاں ہیں۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے غم و فکر میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا، حابل اے پدر پکارتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے چونک اٹھے اور زار و قطار رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابل سے ہم بیزار ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مت گریہ وزاری کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بہت بیزار ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں کو اس کی قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولا، اگر قابل حابل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اس کا لہو زمین نے کھینچ لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت اللہ کی، اس زمین کے خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے اس کا خون اگل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے قبر اس کی کھود کر اسے نکالا، دیکھا مغز اس کا نکلا پڑا ہے اور خون سے تر بتر اور آلودہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ اور بھی بہت زیادہ دونوں روئے۔ ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے بھی روئے اور آخر آدم علیہ السلام حابل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے مکان میں لائے۔ بعد اس کے حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کیا۔ یہ بیان یہی اختتام پذیر ہوا۔ اس سے آگے بیانات کو جاننے کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ فی امان اللہ۔